بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آپ نے جو سوال کیا ہے منہج اور عقیدے سے متعلق کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے مسائل لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں جو مختلفی ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بر صغیر میں کبار علماء موجود نہیں ہیں، اور جو اگر ہیں بھی تو ان کا منہج درست نہیں ہے، تو اس سلسلے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ مسائل پھیلاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی مختلفی مسائل رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر حضرت ابن مسعود اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 100 مسائل میں تقریباً اختلاف ذکر کیا ہے۔ یہ اجتہادی مسائل تھے۔ آپ مثال کے طور پر لے لیجئے، صحابہ کے درمیان جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں اختلاف تھا، کفارے کے مسئلے میں اختلاف، طلاق کے مسئلے میں اختلاف تھا، لیکن سب ایک دوسرے کو معذور سمجھتے تھے، دلیل کی روشنی میں اختلاف کرتے تھے۔ اس لیے ایسے مسائل کو پھیلانا یہ صحابہ اور سلف کے منہج کے خلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کے درمیان حق اور انصاف نہ تلاشیں، بلکہ ان کو مسائل پھیلانے کے بجائے یہ بات پھیلانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مستقل اطاعت کریں، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف لوٹائیں، یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن حدیث میں سارے مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن اور حدیث میں اختلاف نہیں ہے، لیکن فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایسے بیوقوف اور نادان آدمی کو علامہ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، جس میں انہوں نے اختلاف سے متعلق سلف کے مواقف کو واضح کیا ہے کہ سلف نے اگر کہیں کسی حدیث کو چھوڑا ہے یا کسی نص کی مخالفت کی ہے تو ان کے لیے عذر تلاشیں، یا تو وہ نص انہیں نہیں پہنچا، یا وہ دلیل انہیں نہیں پہنچی، یا نہیں تو پہنچی لیکن ان کے معنی کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ یا حدیث پہنچی لیکن بھول گئے، لہذا اس کو رفع الملام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ بر صغیر میں کبار علماء موجود نہیں ہیں، تو یہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ کبار علماء موجود نہیں ہیں؟ یہ وحی تم پر کب آئی؟ وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان نے ان پر وحی کی ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا ہے کہ آپ کبار علماء کو ہی تلاشیں۔ اگر کبار علماء ہی ضروری ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نضر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها واداها، اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے جو میری بات سنے اور اس کو یاد کرے، یعنی اس کی حفاظت کرے، پھر دوسروں تک پہنچائے۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ تو کیا ہر وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے، اس پر عمل کرے اور دوسرے تک پہنچائے، وہ کبار علماء میں ہو جائے گا؟ ایک حدیث یاد کرنے سے وہ کبار علماء میں ہو جائے گا؟ بولیے آپ پھر اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم سنتے ہو، تم سے بھی سنا جائے گا، جو تم سے سنتے ہیں ان سے بھی سنا جائے گا۔ جی، اگر کبار علماء موجود نہیں تو قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ یعنی قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے کبار علماء کے ذریعے پہنچا ہے، حدیثیں میں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کے اندر ایسے بھی راوی ہیں جن کے اوپر کلام بھی ہوا ہے حافظے کے اعتبار سے یا مختلف اعتبار سے، لیکن مطابعت اور شواہد کی بنیاد پر ان روایتوں کو قبول کیا گیا ہے۔ کیا تمام راوی جو ہے تقوی اور پرہیزگاری میں برابر تھے؟ اس پر اس کے غور کرنا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ ان کا منہج درست نہیں ہے، تو اس کا منہج درست نہیں، تو اس کا مطلب آپ کا منہج درست ہے، تو اس کا مطلب تم کو کیسے پتا کہ تمہارا منہج درست ہے؟ اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنی بڑائی مت بیان کرو، اللہ کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے۔ جب تک کہ کھلم کھلا کوئی شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، یا کھلی ہوئی اس سے مخالفت نہ ہو، اس وقت تک کہ اس کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کا کوئی عمل منہج کے خلاف ہے تو اس کو بیان کیا جائے گا، اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کی وجہ سے جرم کوئی کرے اور سزا کسی کو ملے۔ باپ کا جرم بیٹے کے اوپر نہیں آ سکتا، بیٹے کا جرم باپ پر نہیں آ سکتا، تو اگر کسی ایک عالم میں کمی ہے تو اس کی وجہ سے تمام کے اوپر تم نے کیسے یہ لکیر کھینچ لی؟ اللہ کا خوف ہے یا نہیں؟ بے شرم، تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت کہ جس میں بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک بہت عبادت گزار تھا اور ایک جو کاہل تھا،
عبادت گزار نے کہا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، تم بہت گناہ گار ہے، تو کہا کہ یہ معاملہ میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فقبضت ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمین، دونوں کی روحیں قبض کی گئیں اور اللہ کے دربار میں جمع ہو گئے، اور اللہ نے اس سے کہا جس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، کہا کہ تم کو کیا حق ہے کسی پر حکم لگانے کا؟ من ذا الذی یطلع علی فانا احبطت عملک، میں نے تیرے سارے عمل کو ضائع کر دیا اور میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تکلم بکلمۃ او بقت دنیاہا وآخرتہ، اس نے ایک ایسی بات کہی جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو جائے، اللہ تم کو ہدایت عطا فرمائے۔ بے شرم بے حیا، تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یزل بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، انسان زبان سے ایسی بات کہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور تک گرایا جائے گا جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ ایسی بات سے توبہ کرو اور علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو علماء اور مشائخ سے۔ علم حاصل کرنے کے بعد علماء اور مشائخ کو حق ہے بولنے کا، تجھے کیا حق ہے تو بولنے کا؟ تجھے پیشاب پیخانے کا طریقہ نہیں معلوم، تجھے غسل کا طریقہ نہیں معلوم، اگر تو بڑا یہ فتویٰ داغتا ہے تو تم گویا کہ تو نے اپنے آپ کو کبار علماء میں شمار کیا۔ یہ اس کا کیا مطلب کہ تم جو فتویٰ داغ رہا ہے؟ میں ایسے آدمی سے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 1 رکعت نماز دلائل کے ساتھ پڑھ کر کے بتائے، مجھے وضو کا طریقہ کر کے بتا دے، میرا چیلنج ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے رشتہ دار بھی، ان سے کیا تعلق قائم کیا جائے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن و منور فرمائے، اللہ انہیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے شر اور فتنے سے بچائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حجت پوری ہو گئی ہے تو دیکھیں گے اگر وہ اس ایسے شبہات کو پھیلا رہا ہے تو وہ حدیث اس پر صادق آئے گی، من وقر صاحب بدعہ فقد عان علی حدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اسلام کے منہدم کرنے پر، اسلام کی بنیاد گرانے پر اس کی گویا اس نے اس کی مدد کی۔ اس روایت کو اہل علم میں اختلاف ہے مرفوع اور موقوف، لیکن انشاءاللہ مرفوع روایت بھی صحیح ہے اور موقوف بھی صحیح ہے، یعنی دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اس لیے بدعتی کی تعظیم اور بدعتی کی تکریم نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی رشتے سے اس سے رشتہ جوڑا جائے گا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا غیر ان لکم رحمن صاب الب بلال، دنیاوی رشتے سے میں اس کو تر رکھنے کی کوشش کروں گا، دنیاوی رشتے کو باقی رکھا جائے گا، لیکن جس بدعت میں وہ مبتلا ہے اس بدعت کی بنیاد پر اس سے دوری اختیار کی جائے اور اسے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، جس طرح مسلم شریف کے اندر مقدمے میں موجود ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے منبر سے اعلان کیا کہ دعو حدیث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف، عمر بن ثابت کی حدیث مت لو کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیتا ہے، تو گالیاں دیتا ہے تو یہ بھی تو گالی دے رہا ہے صحیح منہج والوں کو، اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس سے کس درجہ دوری اختیار کی جائے، تو اس سلسلے میں کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیع والا جو واقعہ ہے کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، آپ نے ان کا بائیکاٹ کیا اور نہ ان کو سلام کیا جاتا تھا، ان کے سلام کا جواب دیا جاتا تھا۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس روایت کی روشنی میں کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہو نہ اس کو سلام کیا جائے نہ سلام کا جواب دیا جائے، اگر اس کے لیے مفید ہے تو، اگر اس سے دوری اختیار کرنے میں مفید ہے اور اس کے ضرر اور اس کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے تو اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسی کہا، قدریہ کو کہا، اس امت کے جو مجوس قدریہ ہیں اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی عادت مت کرو، اور اگر مر جائیں تو ان کی جنازے میں مت جاؤ۔ ٹھیک ہے یہ قدریہ نہیں ہے لیکن بدعت میں تو ہیں، یہ کھلی بدعت ہے، جس طرح ان کا ضرر اور ان کا نقصان متعدی ہے ایسے آدمی کا نقصان بھی متعدی ہے، یعنی ایک آدمی اگر تلوار سے کسی کی گردن کو اڑا دے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن غلط فتوے سے اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے مسئلہ بیان کرنے والے پر اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس بات کی وعید بیان فرمائی کہ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو اللہ کے اوپر جھوٹ بات گڑتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس لیے سلف کی
ایک کثیر جماعت کہتی ہے جو بغیر علم کے مسئلہ بیان کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور سورہ اعراف کی مشہور آیت ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم اور دیگر علماء کی جماعت نے کہا کہ جو لوگ بغیر علم کے مسئلہ بیان کرتے ہیں ان کا گناہ شرک سے بھی زیادہ ہے۔ شرک فی نفسہ ہی سب سے بڑا جرم ہے، لیکن شرک سے زیادہ نقصان ہے، کیونکہ مشرک شرک کرتے ہوئے ہدایت پر آنے کا امکان ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے اور اس کا نقصان اس کی ذات تک ہے، لیکن جو بغیر علم کے مسئلہ بیان کرتا ہے اس کا نقصان اس کی ذات کو بھی ہے، اور جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان تمام کا گناہ اس کے سر آئے گا۔ اس لیے من دعا الی ضلالہ کان علیہ من الوزر مثل آزار من تبعہ، جو آدمی گمراہی کی طرف بلائے گا تو جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان تمام کا گناہ اس کے سر پڑے گا۔ لہذا ایسے آدمی سے دوری اختیار کی جائے اگر اسے دوری اختیار کرنے میں مصلحت ہے، اور لوگوں کو اس سے ہوشیار کیا جائے، اور اگر یہ بھی بہتر ہے کہ نہ اس کو سلام کیا جائے نہ سلام کا جواب دیا جائے تاکہ لوگوں پر اس کا اثر پڑے تو یہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس بات کا خوف ہے کہ اگر اس کو سلام نہ کیا جائے تو ممکن اور زیادہ ضد پہ ہٹ درمی پہ آ جائے گا، تو ایسے وقت میں سلف کا منہج یہی رہا ہے کہ اس کے لیے وہی منہج اختیار کرنا چاہیے جو اس کے لیے بہتر ہے، عام حالات میں اسے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ یہ کہنا کہ ایسے فتنہ پرور لوگ شیخ ربیع کی طرف نسبت کرتے ہیں، تم شیخ ربیع کی طرف نسبت کرو یا شیخ ربیع کے استاد کی طرف نسبت کرو، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ان کی نسبت قبول نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ کا یہ قول اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، منافق لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گواہی کو قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ ایسے منافق جھوٹے ہیں۔ تم شیخ ربیع کی طرف نسبت کرتے ہو، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے منافقین اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو نبی کے کرتے میں دفن کیا گیا، حدیث بخاری شریف کتاب الجنائز غالباً 1250 نمبر کی حدیث ہے، جس میں روایت ہے کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عبداللہ بن ابی بن سلول بعدما دفن فاخرجه من قبره والبسه من قمیصه ونفض من ریقه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو قبر سے نکالا اور اپنی قمیص پہنائی اور اپنا تھوک لگایا، پھر بھی اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کی۔ تو یہ جو آدمی یہاں گدھا ہے وہ ہر جگہ گدھا ہی رہے گا، ومن کان فی هذه اعمی وهو فی الاخرۃ اعمی، گدھا جو ہے وہ گھوڑا نہیں ہو سکتا۔ تو تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنے والوں کا حال تم دیکھ چکے ہو، تو شیخ ربیع کی طرف نسبت کر کے تم کیا کر سکتے ہو؟ جمعیت اہل حدیث کو اخوانی کہتے ہیں، جمعیت احیاء التراث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہود سے بدتر ہیں۔ بھائی شیخ ربیع نے اگر کسی زمانے میں کہا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ شیخ ربیع نے احیاء التراث کو کہا ہے یہود سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ شیخ ربیع کا اختلاف عبدالرحمن عبدالخالق سے تھا، کیونکہ عبدالرحمن عبدالخالق یہ اچھے طلباء میں تھے، شیخ عبدالمحسن العباس سے بھی پڑھے ہیں، شیخ البانی سے بھی پڑھے ہیں، لیکن ان کے منہج میں فتور آیا، بگاڑ آیا، اور وہاں پر عورتوں کے اختلاط کو جائز سمجھنے لگے، اور کچھ مسائل میں شیخ ربیع نے ان کو بہت نصیحت کی انفرادی طور پر، پھر نہیں ماننے پر شیخ ربیع نے رد کیا، اور اس سلسلے میں جماعت واحدہ لا جماعات، صراط واحد لا عشرات، اور عبدالرحمن عبدالخالق کے رد میں کئی کتابیں ہیں، الحمدللہ ان میں سے بعض کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس پس منظر میں انہوں نے کہا ہوگا، لیکن جس طرح ائمہ کے قول جدید قول قدیم ہے، امام شافعی کا قول قدیم، امام شافعی کا قول جدید، امام احمد بن حنبل کا پہلا قول، دوسرا قول، تیسرا قول، شیخ ربیع کے ارد گرد ایسے نادان اور ایسے بدہضم قسم کے لوگ منڈلاتے رہے، لیکن بعد میں شیخ ربیع نے بہت سے لوگوں سے برات کا اعلان کیا، اور آخری جو ان کی نصیحتیں ہیں ان میں نے یہ دیکھا کہ ان کو اجتماع کلمہ کی، وحدت صف کی نصیحت کی، اور کہا کہ آپس میں ایک دوسرے پر فتویٰ بازی مت کرو، یہ میں نے شیخ کا فتویٰ پڑھا ہے۔ لیکن اگر شیخ ربیع نے کہہ بھی دیا تو کیا شیخ ربیع کی ہر بات حجت ہے؟ شیخ ربیع کے جو قریب ترین شاگرد ہیں اور ان سے زیادہ استفادہ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی ایسی چیزوں سے برات کا اعلان کیا ہے، اس لیے شیخ ربیع کی ہر بات حجت نہیں ہے، ہم کسی کی بات دلیل سے لیں گے، دلیل سے چھوڑیں گے۔ یہود سے بدتر کیسے ہو سکتے ہیں آپ بتائیے، آپ خود غور کیجئے، اور اگر کہا بھی تو یہ بات ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جمعیت اہل حدیث کو تم کہتے ہو کہ یہ بھی اخوانی ہے،
یہ زہر تمہارے اوپر کب سرایت کر گیا؟ یہ فتویٰ دینے کا حق کس نے دیا؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ شیخ ربیع نے جب یہ معلوم کیا کہ کچھ لوگ جو دماش سے آئے اور انہوں نے جمعیت اہل حدیث کو بدعتی کہا، وہ حجوری خاندان کے لوگ تھے، ان سے میری بھی بات الحمدللہ بنگلور چار مینار میں ہوئی تھی، جہاں پر دکتور شیخ رضا اللہ عبد الکریم بھی تھے، تو وہاں پر انہوں نے اس کو بدعتی کہا جمعیت کو۔ پھر یہ بات شیخ وصی اللہ عباس تک پہنچی، شیخ وصی اللہ عباس نے بھی برات کا اعلان کیا، اور شیخ وصی اللہ عباس کا وہ کلام بھی میں نے سنا کہ انہوں نے شیخ ربیع سے شکایت کی، تو شیخ ربیع نے جا کر کے ان کو ڈانٹا، کہا کہ جمعیت کو تم بدعتی کہو گے تو اور کون سی جماعت ہے جو توحید و سنت کا کام کرے گی؟ اور پھر شیخ ربیع کا یہ کلام جمعیت اہل حدیث کی تزکیے سے متعلق یوٹیوب پر موجود ہے، اور اس سے متعلق جو شیخ کا کلام جو ہے موجود ہے یہ نیٹ پر، میں نے خود پڑھا ہے، آپ اس کا مطالعہ کرو۔ اس لیے ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کرو۔ لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے جو گوشت ہیں وہ زہریلے ہیں اور زہر بھرے ہیں، اور ابن عساکر نے کہا کہ جو علماء کی غیبت کرے گا، چغلخوری کرے گا، وہ دو فتنے کا شکار ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوء خاتمہ سے دوچار کرے گا، دوسرا یہ کہ اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ تو اس لیے ہم ان سے نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کی طرف آئیے اور علماء سے علم حاصل کیجیے اور اپنی زبانوں پر کنٹرول کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد والسنتهم، زبان کو قینچیوں کی طرح چلانے کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر اودھے منہ ڈالے جائیں گے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی نصیحت بھی عربی میں میرے پاس موجود ہے کہ جو لوگ جرح و تعدیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر حکم لگاتے ہیں، یہ صحابہ و سلف کا منہج نہیں تھا، نہ صحابہ کے درمیان اس طرح کی باتیں تھیں، نہ تابعین کے درمیان، نہ تبع تابعین، نہ محدثین، نہ ائمہ کرام میں۔ یہ اس دور کے فتنہ پرور لوگ ہیں، اور اس دور کے وہ لوگ ہیں جو فتنے کا دروازہ کھولتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ حدیث صادق آئے گی، دعاتون علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر بلانے والے بلا رہے ہوں گے۔ تم اگر یہی حکم لگاتے ہو تو وہ یزکیم ویعلمہم الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ ان کا تزکیہ کریں، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ کے نبی حکم پہنچانے کے لیے آئے تھے، حکم لگانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جہاں پر اللہ نے حکم لگانے کے لیے کہا وہیں پر حکم لگایا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع ہوں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، ورنہ اپنا انجام دنیا میں بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ ایسے لوگ اس امت کے دجال لوگ ہیں، اور ایسے لوگ اس امت کے کذاب لوگ ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمنتم علی آباکم، آخری زمانے میں سے دجال اور کذاب آئیں گے۔ دجال کا مطلب حق اور باطل کو گڈمٹ کرنا، ایسی باتیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادوں نے سنا، فیاکم ایاہم، ان سے ہوشیار رہو۔ تو یہ باتیں جو بیان کر رہے ہیں ہم نے اسلاف سے نہیں سنا، یہ باتیں یہ نئے لوگ بیان کر رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ گروپ بیٹھا ہوا ہے جن کو جہالت کی سرٹیفکیٹ ہے، جہالت کے کالج سے فارغ ہے، جس کو عربی تک نہیں آتی، جو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ فتوے کی مشین لے کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر، وہ فتویٰ بازی کرتا ہے اور اپنی نسبت شیخ ربیع کی طرف کرتا ہے۔ ان تمام لوگوں سے شیخ ربیع نے برات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہم اکفنا شرہم، اللہ ہمارے لیے کافی کر دے، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور میری درخواست ہے کہ یہ سوالات جو اس وقت بڑے علماء شیخ وصی اللہ عباس سے یا شیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ سے اور کبار علماء جو ہندوستان میں ہیں ان سے کیے جائیں، ہم جیسے چھوٹے طالب علم سے نہیں، میں نے یہ کہا ہے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، یہ میری بات حرف آخر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔